یہ آپ نے کہا ہے, ٹویٹ ہے آپ کی میرے پاس. ویسے بائی دا وے آپ نے کہا تھا مجھے تو ٹویٹس لے کے بیٹھ گئی ہیں, آپ نے اس انٹرویو میں کہا تھا. اب نہیں میں دیتا, ایک دی میں نے اس دن ڈاکٹر قدیر کے, کیونکہ ڈاکٹر قدیر سے میرا بڑا تعلق تھا اور ڈاکٹر قدیر کے سارے معاملات جو ہے ان کا آفس میرے ساتھ تھا. آپ نے بڑی کلیئر آپ نے کہا کہ میں اس کا کریڈٹ جو ہے یوم تکبیر پر ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ 4 لوگوں کو دیتا ہوں, جس میں پہلے نمبر پر ڈاکٹر قدیر, مرحوم راجہ ظفر الحق, شیخ رشید احمد اینڈ گوہر ایوب مرحوم شامل ہیں. نواز شریف کو نہیں دیتے کریڈٹ؟ نہیں دیتا. کیسے؟ چلیں آج یہی پاکستان کی میرے مرنے سے پہلے یہ بات چلی جائے. راجہ ظفر الحق نے جو تقریر کی, میں ساری, میرے مخالف ہیں وہ, میں ساری زندگی ان کا احترام کروں گا مرتے دم تک. اگر میں زندہ ہوا تو ساری قوم کو آپ کے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسی خوبصورت تقریر اس نے ایٹمی دھماکے کے حق میں کی جو ہم تینوں نے بھی نہیں کی. اور تھرڈ مین جو تھا وہ ایک میں تھا, ایک ذکی صاحب نے بھی کی, وہ بیٹھا کرتے تھے, پرنسپل سیکرٹری تھی. تمام کیبنٹ فوجی دھماکوں کی مخالف تھی, خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. all the cabinet, all the cabinet. مشاہد عید الظواہری, مشاہد صاحب, مشاہد حسین was a top مخالف of this دھماکہ and everything. میں مروں گا, میں کعبے کی چھت پہ گیا ہوں اور یہ اعزاز 4 آدمیوں کو حاصل ہوا جو میں نے پلان کیا اور جس میں مشرف کی مجھے سپورٹ حاصل تھی. ٹوٹل کیبنٹ واز اگینسٹ دی کہ یہ بہت بڑا موقع ہے, ہمیں امداد مل جائے گی, $5 بلین پتہ نہیں وہ دے گا, کینڈی دے, کیا نام تھا اس کا. دین ہی ٹک می, فوج کی جہاں ریفرنس ہو رہا تھا, آئی واز دا اونلی منسٹر جس کو نواز شریف فوجی جرنیلز اور نیوی چیفز اور ایئر فورس چیف کی میٹنگ میں لے کر گیا. میں نے ان کو کہا یہ انڈیا نے بے وقوفی کی ہے دھماکہ کر کے, اس موقع کو ضائع مت کرو, پھر یہ آپ کو موقع کبھی نہیں آئے گا. اس نے کہا تم ڈاکٹر قدیر کی بات کرتے ہو, وہ بھی یہ کہتا ہے. میں نے کہا بالکل 100% ڈاکٹر قدیر صحیح کہتا ہے. لیکن آپ کو نواز شریف لے کے گئے تو انہوں نے بھی تو, انہیں پتا ہوگا آپ کیا کہہ رہے ہیں, اسی لیے لے کے گئے آپ کو. وہ فوج نے فیصلہ دیا کہ آپ سیاسی لوگ فیصلہ کریں کیونکہ سینکشن لگیں گی. سرتاج عزیز یوں ماتھا پیٹتا تھا کہ مر جائیں گے ہم, سینکشن لگ جائے گی ہم پہ. اور نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف خاموش تھا, لیکن نواز شریف جو ہے وہ گو کے عالم میں تھا. 4 آدمیوں نے ایٹمی دھماکے میں رول ادا کیا. ایک اکرم ذکی صاحب منسٹر نہیں تھے, 3 منسٹر تھے, باقی ٹوٹل کیبنٹ مخالف تھی. لیکن پھر نواز شریف صاحب کو کریڈٹ تو دینا پڑے گا, کیسے نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ وہ پرائم منسٹر تھا نا, اسی لیے کریڈٹ پوری کیبنٹ مخالف تھی پھر بھی کیا انہوں نے. سر جی یوں تو پھر بھٹو کو کریڈٹ دینا پڑے گا, دیتے ہیں, ان کو بھی دیتے ہیں, دیکھیں اس نے یہ سارا کام شروع کیا. ڈاکٹر قدیر کے ساتھ بھی ان لوگوں نے اچھی نہیں کی, وہ بڑا رسودہ اور سودہ اور بڑا دل شکنی کی حالت میں مرا. ہیرو پاکستان کے, وہ پاکستان کا جو ہیرو تھا وہ بہت برے دل سے مرا. اور میں یہی کر سکتا تھا کہ اس کا یوم سوگ منوانے کے لیے, یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایٹمی ہیرو کو بطور ہیرو پیش کیا جائے, لیکن میں نے رسک لیا اور یہ کام کیا اور اس دن کو قومی سوگ کا دن ڈکلیئر کیا. رائٹ, ورنہ صورتحال یہ نہیں تھی. پریشر میں تو ہمیشہ پاکستان رہا ہے. پھر جو پی ٹی آئی پریشر میں نہیں رہا پاکستان, پریشر میں کیا, دیکھیں پٹھان جو ہے انگریز سے لڑا, ٹھیک ہے جی, وہاں جب میں جاتا تھا لکھا ہوا 1686, پہلے سکھوں سے لڑا, سکھوں, ایک جوتی میں پٹھانوں کو دیکھتا ہوں, ایک جوتی میں پاؤں اور ہے, اور جوتی ہے دوسری میں اور ہے, ہیلی کاپٹر چلا رہا ہے. جوتیاں اس کے پاس 2 ایک جیسی نہیں ہیں. انگریز کے ساتھ وہ لڑا, وہ امریکہ کے ساتھ لڑا, وہ روس کے ساتھ لڑا. ہم صرف مال بناتے رہے اور مال کھاتے رہے اور کمیشن کھاتے رہے. اور ہم نے راستہ, کیونکہ ہمارا جغرافیہ بہت اہم ہے, جغرافیہ اتنا اہم ہے ہمارا, اتنا اہم ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں فضل القادر چودھری نے تقریر کی, اس کے بعد میں نے تقریر کی, لڑکیوں نے میری وہ کی کہ اللہ تعالیٰ معافی دے دے کہ پنجابی لعنتی اور پنجابیوں نے ظالم اور پنجابی چور اور پنجابی ڈاکو, اور میں 2-4 منٹ بات کر کے, شکر ہے انہوں نے جوتیاں نہیں مار دی مجھے. اور جیسور میں بھی خواتین نے میرے ساتھ یہی کیا. اوکے,
جب میں نے آ کے کہا کہ بھائی ادھر تو صورتحال ختم ہے آپ کی، سینٹیمنٹ یہ ہو گیا ہے کہ عورتوں نے مجھے، ساری عورتیں کھڑی ہوئی جی، اتنی کو ہزاروں عورتیں تھیں اس یونیورسٹی کے، انہوں نے جو گندی زبان تھی میرے خلاف استعمال کی. اس وقت پھر کہاں ہیں کشمیر پہ ہم اس وقت؟ کشمیر میں ہم کہیں نہیں ہیں. کشمیر میں ہم کہاں ہیں؟ مجھے تو کے پی کے حالات بڑے خراب لگتے ہیں. کیا ہوگا 30 اگست کو؟ 30 اگست کو کیا ہوگا؟ پہلے تو میں قوم کے سامنے یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں اپنے محلے میں فیل ہو گیا ہوں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ عورت میرے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ بجلی کا میٹر کاٹنے آئے ہیں، بچے کی فیس نہیں ہے شیخ رشید. سو اب میں 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہوں اور بڑا ظلم یہ ہے کہ لوگ کرایہ نہیں دے سک رہے مکان یا دکان کا، تو وہ ان کو نکالنا چاہتے ہیں. پھر وہ آتے ہیں لال حویلی کہ ہماری دکان یا مکان بچا دو. وہ کہتے ہیں جی آپ دے دیں، آپ ان کے مامے لگتے ہیں. تو اور ابھی جو واقعہ ہوا ہے 4 دن پہلے کہ یوں انہوں نے مارا ہے خنجر سے، دائرہ لگایا ہے قبرستان میں اور کہا کہ یہاں سارے موبائل فون رکھو. اس میں سارے قبر نمازیوں نے وہاں موبائل رکھے، انہوں نے کہا پیسے بھی رکھو، پیسے بھی رکھے. اور وہ 4 جوان پیسے، اور یہ قبرستان کی بات کر رہا ہوں، جنازہ گاہ کی. اور لوگ فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے نہیں جا رہے میرے شہر میں. اور یہ بات میں مقتدر حلقوں تک پہنچا چکا ہوں کہ اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں. میں مقتدر حلقوں تک یہ بات پہنچا چکا ہوں. خدا اور رسول کے واسطے امام مسجد مجھے کہتا ہے کہ مقتدی جو ہیں وہ صرف 1-2 وہی آ جاتے ہیں جن کو شہادت کا شوق ہو کہ ہم، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے مرنا ہے. صبح لوگ لوٹ لیتے ہیں جی. یہ ساری مرغیوں کی مارکیٹ، کتنی بڑی مارکیٹ ہے پنڈی کی مرغیوں کی. 6 نوجوان آئے ہیں، ایک دکان سے لے کے آخری دکان تک سب کو لوٹ کے لے گئے دن کے وقت. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیل ہو گئے اپنے حلقے میں؟ کہ ہر کوئی اپنے حلقے میں فیل ہو چکا ہے. کسی کا نہیں مجھے پتا. میں اپنے حلقے میں لال حویلی میں اب 6-8 گھنٹے نہیں بیٹھتا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھتا ہوں. کیونکہ اب وہ مسائل نہیں ہے کوئی آیا جی کہ گیس کا کنیکشن لگوانا ہے یا سڑک بنوانی ہے یا بچے کا داخلہ کروانا ہے. اب تو بالکل ہی الٹ ہے. اور اب جب یہ 38 کھرب روپے کا بجٹ ٹیکسز لگیں گے اور 15% کی بجائے 18% کا سیلز ٹیکس ہوگا اور 60 روپے لیوی کی بجائے 80 روپے لیوی ہوگی، تو شہر میں تو آ جا کے لال حویلی ہے. پھر لوگ ہمارے بارے میں بھی کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے. یو مین کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں رہے ہیں لوگ، ان کے بارے میں گورنمنٹ کی رائے نہیں ہے کہ ہم نکلیں، سارے سیاستدانوں کے بارے میں کہ ہم باہر نکلیں. اور مجھے پتا ہے کہ ہم باہر نکلیں گے تو پیچھے جو نواز شریف کہتا ہے پیچھے کوئی نہیں ہوگا. عمران خان جیل میں ہے، باہر انہوں نے کتنے بڑے جلوس اور ریلیاں نکالی ہیں جی.